نقشے قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ الگ محمد صلی اللہ، الگ محمد صلی اللہ، الگ محمد۔ تو میں سب سے پہلے صفحہ آن لائن کے اس مذاکرے میں حضرت مولانا کا استقبال کرتا ہوں۔ مولانا محترم، آپ کا استقبال ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کس طرح کے مال پر واجب ہوتی ہے؟ دیکھیے، یعنی زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب آدمی کے پاس اس کی بنیادی ضرورتوں کے سوا، بنیادی ضرورت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حقیقی ضرورت اور ایک تقدیری ضرورت۔ حقیقی جو ضرورت ہے اس میں کھانا پینا رہنا سہنا آتا ہے، اور تقدیری ضرورت میں جیسے قرض دار ہو تو قرضے کی ادائیگی، یا عالم ہے تو اس کے لیے کتابوں کا ہونا، یا اسی طرح کی چیزیں، سواری وغیرہ ہے۔ تو اگر آدمی کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے سوا مال نامی موجود ہو، مال نامی جو ہے وہ ہوتا ہے، مال نامی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مال نامی حقیقی اور ایک مال نامی یعنی تقدیری۔ مال نامی حقیقی جیسے کہ جانور ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس سے اضافہ حقیقتاً نظر آتا ہے، اور تقدیراً جیسے کہ روپیہ پیسہ سونا چاندی، اسی طرح تجارتی سامان۔ تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بنیادی ضرورت کے علاوہ آدمی کے پاس مال نامی موجود ہے، یعنی سونا موجود ہے یا چاندی موجود ہے، سونا اگر موجود ہے تو 87 گرام یا 87 گرام 480 ملی گرام، اور صرف چاندی موجود ہے تو 612 گرام مزید 360 ملی گرام۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس دونوں مخلوط ہے تو دونوں کو ملانے کے بعد اگر مالیت و قیمت کے اعتبار سے 612 گرام چاندی کے بقدر سونا یا چاندی یا مخلوط پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہی حال روپے کا ہے کہ اگر آپ کے پاس نقدی روپیہ ہے یا تجارتی سامان ہے تو تجارتی سامان بھی اگر 612 گرام 360 ملی گرام کے بقدر ہو تو ایسی صورت میں ایک سال بیتنے پر، سال کے شروع میں بھی نصاب کے بقدر رہے اور سال کے اخیر میں بھی نصاب کے بقدر رہے تو سال کے اخیر میں زکوٰۃ آپ پر واجب ہو۔ یہاں پر چونکہ ایک سوال کیا آپ نے تو اس کی وضاحت بھی میں کر دینا چاہتا ہوں۔ عام طور سے زکوٰۃ رمضان میں دی جاتی ہے، اور رمضان میں دینے کا مطلب اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اسی لیے یعنی یہ اہتمام ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ عام طور سے ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی محرم کے مہینے میں نصاب کے بقدر کا مالک ہوا، اگلے سال محرم میں اس پر جو ہے یعنی قمری اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے شرعاً، تو اگلے سال محرم میں اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے، لیکن محرم میں نہ دے کر کے وہ دیتا ہے رمضان میں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب جو ہے آپ اس سال محرم میں نصاب کے بقدر کے مالک ہوئے اور اس سال آپ نے رمضان میں نہیں دیا اس لیے کہ ہولان ہول نہیں ہوا، پورا سال نہیں ہوا، اگلے سال جب رمضان میں آپ زکوٰۃ دیں تو سال بھر کی بھی دیں، اور یہ جو 8 مہینہ مزید ہو گیا ہے اس کا بھی حساب کر کے دیں، تو اسی لیے دی جاتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ رمضان کے مہینے ہی میں نہیں واجب ہوتی ہے، بلکہ واجب ہوتی ہے سال کے تکمیل پر، چاند کے اعتبار سے جو سال ہوتا ہے اس کی تکمیل پر، لیکن اہتمام ہوتا ہے رمضان میں دینے کا ثواب کی ذاتی کی وجہ سے۔ تو یہ ذہن میں رہے
کہ زکوٰۃ واجب جو ہے بہت ساری چیزوں پر ہوتی ہے، جیسے جانور پر ہوتی ہے، اس کا نصاب ہے۔ ہندوستان میں تو جو کہ جانور ہوتا نہیں، اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 اونٹ سے کم، یعنی 5 اونٹ جب ہو جاتا ہے اس سے کم رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹ پر ایک بکری دینا ہے، تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں عام طور سے سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت ہو سکتا ہے، تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ 87 گرام پلس 480 ملی گرام، اور چاندی اگر ہے تو 612 گرام 360 ملی گرام اگر ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آج کل چاندی تقریباً 38 کے آس پاس ہے، تو آپ 38 کو آپ جو ہے 612 گرام میں ضرب دے دیں، جو نکلے گا اتنے پیسے پر یا اتنے تجارتی سامان پر جو بنیادی ضرورتوں کے سوا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ سونا کا نصاب الگ ہے اور چاندی کا نصاب الگ ہے، جی دونوں کی قیمتوں میں آج کے دور میں بڑا فرق ہے، جی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں کی قیمت جو تھی وہ یکساں شاید یکساں نہیں ہوگی۔ اس میں جو ہے بہت سارے اس وقت بعض ایسے لوگ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی علماء انفع للفقراء کا لحاظ کر کے چاندی کو معیار بناتے ہیں، چاندی کو معیار بناتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ اگر جو ہے یعنی کسی کے پاس سامان تجارت ہو تو سامان تجارت کو دیکھا جائے گا کہ 612 گرام چاندی کے بقدر پہنچا یا نہیں۔ بعض مولویوں نے خواہ مخواہ کہنا شروع کیا کہ کیوں نہیں 87 گرام سونے کی مالیت میں دیکھیں، ہم سب جو ہے انفع للفقراء دیکھتے ہیں، انفع للاغنیاء کیوں نہ دیکھیں؟ لیکن ایسا درست نہیں ہے۔ علماء نے تحقیق کے بعد، جو پڑھے لکھے علماء ہیں، تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں بھی تقریباً نص کے درجے کی ہیں، اس لیے یعنی انفع للفقراء ہی کا لحاظ کر کے علماء دیتے رہے ہیں۔ اس زمانے میں، کسی زمانے میں یہ بات رہی ہوگی کہ 87 گرام سونے میں تقریباً 612 گرام چاندی آتی ہوتی۔ اب جیسے ایک بہت معمولی مثال دیکھیے، یعنی گیہوں کی صورت میں صدقہ فطر دیں گے تو 1 کلو 633 گرام دیں گے، جو کی صورت میں دیں گے تو اس کی ڈبل دیں گے۔ ایک زمانے میں واقعی جو مالیت و قیمت میں اس کے نصف رہا ہوگا۔ آج میں مارکیٹ میں اگر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ جو ہے گیہوں کے بقدر ہی ہے قیمت میں، یا ہو سکتا ہے کہ کہیں زیادہ بھی ہو سکتا ہے جی، بلکہ بعض روایتوں سے ایک بات پتہ چلتی ہے، یہ حدیث میں ایک تمثیل میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں جو ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا، گیہوں چھوٹا ہوتا تھا، اب لگتا ہے کہ دونوں تقریباً قدر میں، مقدار میں، لمبائی میں، سائز میں بھی شاید برابر ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو حدیث میں ہے، جو فقہ میں ہے، اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے اگر سامان تجارت ہے یا نقدی ہے یا دونوں مخلوط ہے تو 612 گرام چاندی کو معیار بنا کر اسی کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ آج کل اکثر لوگ ضرورت سے زائد روپے بینکوں میں رکھتے ہیں جی، اور وہاں سے نکال کر خرچ کرتے رہتے ہیں اپنی ضروریات میں، اور پھر اس طرح بینک میں جمع رقم کی مقدار پورے سال گھٹتی بھی رہتی ہے، بڑھتی بھی رہتی ہے، وہ جمع بھی کرتے رہتے ہیں، نکالتے بھی رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں بینک میں جو جمع شدہ رقم ہے اس پر زکوٰۃ کس طرح اور کب واجب ہوگی؟ دیکھیے ذہن میں رہے، اگر آپ نصاب کے مالک ہیں، نصاب کے بقدر سال کے شروع میں مالک ہیں، تو سال کے اخیر میں یعنی رمضان میں جب زکوٰۃ دیتے ہیں، پہلے عشرے میں دیتے ہیں، دوسرے میں دیتے ہیں، جب بھی دیتے ہیں تو آپ جو ہے اس وقت بینک میں آپ کے سرمائے کی جو مقدار ہے اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے۔ ذہن میں رہے، ایک بات جو ہے یہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں بات نہیں ہوتی ہے، بعض مرتبہ سال کے شروع میں ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، لیکن شعبان میں، رجب میں کہیں سے گفٹ کے طور پر یا کوئی اور بھی شکل ہے جس شکل کے نتیجے میں 10 لاکھ روپے آ گئے۔ 1 لاکھ سال کے شروع میں تھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت میں 10 لاکھ مزید آ گئے، اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے، 15 دن پہلے اور آ گئے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید 1 لاکھ کی زکوٰۃ ہم کو دینی ہے، اور یہ جو 10 لاکھ جو بعد میں بڑھ گیا ہے، ابھی مہینہ پر پہلے بڑھ گیا ہے، تو شاید اس کو جب اس کا سال پورا ہوگا تو دے گے۔ ایسا نہیں ہے،
اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں مال مستفاد۔ مال مستفاد وہ مال ہوتا ہے جو سال کے دوران بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر دونوں کی جنس یعنی پہلے والے مال کی جنس یہ جنس ایک ہی ہے، جیسے روپے پیسے سونا چاندی کے علاوہ دوسری جنس کون ہوتی ہے؟ جیسے جانور۔ تو جانور کے لیے تو اگر جانور کے قبیل کی کوئی چیز آ گئی تو اس کو تو سال گزارنا پڑے گا، اس کے بعد زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن اگر جو ہے آپ پر روپے پیسے سونے چاندی فلاں فلاں کی وجہ سے زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، تو سال کے بیچ میں یا سال کے آخر میں آپ کے پاس کچھ زائد پیسہ آ گیا ہے تو اس زائد پیسے کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی، اور آج ہی دی جائے گی، اس کے سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں مال مستفاد کی زکوٰۃ دینا۔ اور اکثر لوگوں کے نتیجہ یہی ہے کہ مال مستفاد کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، بڑھے ہوئے پیسے کی بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، تو اس میں حساب کرنے کی ضرورت نہیں۔ گویا ہم یہ سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے بینک میں پہلے سے 5 لاکھ روپے تھے، جی جی، اور شعبان کے مہینے میں ہمارے پاس 5 لاکھ کہیں اور سے آ گئے، جی جی، تو گویا ہم 10 لاکھ کی زکوٰۃ دیں۔ جی جی، یہی طرح یہی اعتبار کیا جائے گا سونے پر، جی جی، سونا کم جی تھا ہمارے پاس، جی، ایک دم سے آ جی گیا، جی، چاندی پہ۔ جی جی جی، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں، تجارت میں جہاں دکانوں میں تجارت کا سامان اور کیش ہے، سامان بھی ہے اور کیش بھی ہے، وہیں کچھ روپے گراہکوں کے پاس، ان کے کسٹمر کے پاس ادھار کی شکل میں ان کے پاس پھنسا ہوا ہے یا باقی ہے، اور اسی طریقے سے کچھ سامان آتا ہے ان کا بھی باقی پیمنٹ کرنا رہ جاتا ہے۔ سامان تو میرے پاس آ گیا، ابھی ہم نے ان کا پیمنٹ نہیں کیا، یعنی کاروباری لائن میں ہمارے اوپر ابھی سامان کا باقی ہے۔ تو اس تناظر میں دکانوں پر زکوٰۃ کس طرح؟ ہاں، یہ تو بہت واضح ہے، آپ کے پاس جو سامان موجود ہے اس کا حساب کر لیجیے اور اس کی زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے دے دیجیے، اور جو آپ کے ذمہ باقی ہے اس کو جو ہے اپنے پورے سرمایہ سے منہا یعنی اس کو ہٹا دیجیے، کم کر لیجیے، اور آپ کے پیسے جو دوسروں کے ذمہ باقی ہے اس کو جوڑ لیجیے۔ اس کی زکوٰۃ چاہے آج ہی دے دیجیے یا وصول ہونے کے بعد دیجیے، لیکن اس کی دینی پڑے گی۔ یعنی اگر وہ 2 سال کے بعد ملا تو 2 سال کے بعد بھی جب دیں گے تو آپ 2 سال کی زکوٰۃ دیں گے، اس کا دینا پڑے گا۔ یعنی آپ جو مقروض ہیں اس کی زکوٰۃ تو نہیں دینا ہے، لیکن آپ کا جو کسی کے ہاں بقایا ہے وہ ابھی دینا چاہیں تو ابھی دے سکتے ہیں، لیکن بعد میں دینا ہو بعد میں دے سکتے ہیں۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آل محمد صلی اللہ